پاکستان میں اسمگلنگ کا خاتمہ ہو سکے گا؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، مگر قانون نافذ کرنے والے اداروں میں موجود کالی بھیڑوں اور دلالی کا کام کرنے والے عمران نورانی جیسے کرداروں کی وجہ سے ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ قانون نافذ کرنے والے ایک اہم ادارے کی جانب سے خطرناک بیماریوں کا سبب بننے والی چھالیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا اور سرکاری افسران سمیت اہم ملزمان کو گرفتار کیا گیا، مگر ایف آئی اے کی کالی بھیڑوں کی ناقص تفتیش اور لین دین کے معاملات طے کیے جانے کے بعد یہ کیس بھی سرد خانے کی نظر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کے اعلیٰ افسران کی جانب سے اسمگلنگ کے اس نیٹ ورک سے وابستہ افراد سے براہ راست ڈیل کی گئی اور کیس کو کمزور کرنے کے لیے 3 تفتیشی افسران کو تبدیل کر کے من پسند افسر کو تفتیش دی گئی، جس نے پورے کیس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا، جس کے باعث گرفتار ملزمان کو عدالت سے ریلیف ملا اور ان کی ضمانتیں ہو گئیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران نورانی نے رہائی کے بعد ایک بار پھر سے نیٹ ورک کو فعال کیا اور سپاری بنانے والی فیکٹریوں کے مالکان سے براہ راست ڈیل کی اور ان کو یہ تاثر بھی دیا کہ پولیس کسٹم کے بعد آئی ایس آئی افسران سے بھی اس کی ڈیل ہو گئی ہے، جس کے لیے اس کی جانب سے آئی ایس آئی کے ایک افسر کا نام بھی استعمال کیا گیا اور سپاری بنانے والی فیکٹری مالکان کو اسمگلنگ کی چھالیاں نہ منگوانے اور قانونی درآمدی کے ذریعے فیکٹری کھولنے کی پیشکش کی اور 1 کروڑ روپے فی فیکٹری ایڈوانس کے علاوہ ماہانہ بنیادوں پر لاکھوں روپے کی سیٹنگ الگ سے کی۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران نورانی نے ایک حساس ادارے کے نام پر بھی فیکٹری مالکان سے الگ سے معاملات طے کیے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سپاری اسمگلنگ نیٹ ورک سے جڑے سب سے اہم کردار انور خروٹی نے بھی عمران نورانی کے گرین سگنل کے بعد دھندا شروع کر دیا ہے اور بڑے پیمانے کے بجائے محدود پیمانے پر چھالیا کی اسمگلنگ کا دھندا شروع کیا اور اسمگلنگ کی تمام چھالیاں ہب کی فیکٹری اور ہب میں واقع خفیہ گوداموں میں چھپاتا ہے، جہاں پرائیویٹ گاڑیوں کے ذریعے 20 تا 25 کلو چھالیاں کراچی پہنچائی جاتی ہے۔ اس بات کی تصدیق گزشتہ روز کسٹم انٹیلیجنس کی یوسف گوٹ پر کی جانے والی کارروائی سے ہوتی ہے۔ انور خروٹی چھالیا اسمگلنگ کا ایسا کردار ہے جس کے گرد پورا نیٹ ورک گھومتا ہے۔ انور خروٹی کے حوالے سے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چند سالوں میں اس نے 20 ارب روپے سے زائد کی چھالیاں اسمگلنگ کی اور اس کے تعلقات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے اس کے خلاف کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ انور خروٹی اور عمران نورانی کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ چھالیا اور سپاری کی فیکٹریاں اب ان کے اشاروں پر ناچیں گی۔ عمران نورانی کے حوالے سے تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ ٹیسٹی، پیپسی، تارا گولڈ کی سپاری اس نے وصول کر لی ہے، جس کے بعد ان برانڈز کی چھالیا کی کراچی سمیت ملک بھر میں سپلائی شروع کر دی گئی ہے۔ مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران نورانی نے کسٹم افسران کو بھی مارکیٹ سپلائی کے بعد گزشتہ ہفتے 50 لاکھ روپے سہولت کاری پہنچائی ہے، جبکہ شارع فیصل پر ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے کے نام کا کھلم کھلا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کسٹم میگا کرپشن اسکینڈل سے متعلق ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ملکی تاریخ کے بڑے اسکینڈل کو بے نقاب کیا تھا، مگر ایف آئی اے حکام نے عمران نورانی اور انور خروٹی سے مل کر پورے کیس کو بگاڑ دیا۔ یاد رہے کہ اس کیس میں نامزد 2 ملزم سینئر پریونٹیو افسر طیب خان اور پریونٹیو افسر شہباز کو 14 جولائی 2030 سے کسٹم ڈیوٹی سے غیر حاضر رہنے پر ایف بی آر نے معمولی جرمانوں کی سزائیں تجویز کی تھیں اور حیرت انگیز طور پر ان سزاؤں کے خلاف دونوں افسران کو اپیلوں کا حق بھی دیا گیا ہے۔ ان افسران کو اسمگلرز کی سہولت کاری کے لیے نوکری پر بحال کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ میگا کرپشن اسکینڈل میں نامزد سینئر پریونٹیو افسر طیب خان پر الزام عائد ہے کہ وہ کلیکٹر کسٹم کو اسمگلنگ نیٹ ورک سے ملنے والی رقم کلفٹن میں واقع ایک جیولری شاپ سے سونے کے بسکٹ میں تبدیل کر کے دیتا ہے، اور ایف آئی اے نے جب اس مقدمے میں طیب کے گھر پر چھاپا مارا تھا تو اس کے گھر سے ملنے والی رسیدوں اور رجسٹرڈ میں تحریر تھا کہ کس کو کتنا
کتنے اور کب کہاں پہنچانا ہے، جبکہ پریونٹیو افسر شہباز کا نام میگا کرپشن اسکینڈل میں جمع ہونے والے چالان میں سامنے آیا تھا اور شہباز تقریباً 5 ماہ سے ڈیوٹی سے غیر حاضر ہے۔ طیب خان اور شہباز دونوں افسران موجودہ چیف کلیکٹر کسٹم پریونٹیو ساؤتھ یعقوب ماکو کے پسندیدہ افسران میں شامل ہیں۔ اس مقدمے میں مجموعی طور پر 51 ملزمان نامزد ہیں اور 30 درجن سے زائد کسٹم افسران جو اس مقدمے میں ملزم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے چیف کلیکٹر کسٹم ساؤتھ پریونٹیو کے قریبی سمجھے جانے والے افسران تاحال اہم عہدوں پر تعینات ہیں۔ بلال راشد، پرائم نیوز، کراچی۔